السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنات جسم میں داخل نہیں ہوتے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی یا یہ کہ یہ ان کے پاس کوئی علم ہوگا سوائے جھوٹ کی اور سوائے دلائل دیکھ کے آنکھیں بند کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ان کا میں نے پہلے ہی کہا تھا کسی کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے بیچارے کی، چونکہ مجھے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس لیے میں یہ ان کے آگے دلائل دے رہا ہوں کہ انہوں نے تو نہیں ماننی، میں سمجھ گیا ہوں، مگر جو حق سوچنے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے ہیں وہ تو سن لیں گے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، چونکہ یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، احکامات ہو، عقائد ہو، اور حلال و حرام ہو، جو بھی مسائل ہو، یہ دین کے حصے ہیں، اور دین کے حصے کی وضاحت ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ ایسا بندہ جو حق کو سمجھنے کی کوشش نہ کر رہا ہو گروپ کے اندر، میں اس کو ایک بحث بنا کے روز روز مسئلہ نہیں بنانا چاہ رہا۔ بہرحال میں نے چند حدیثوں کا ذکر کیا، یہ ساتھ میں نے یہ کہا بھئی ان حدیثوں کو آپ نمبر وار دلائل کے ساتھ تردید کریں، میں تو رجوع کر لوں گا اگر آپ نے یہ اس طرح کے دلائل دے دی اور ان کو جواب دے دیا۔ آپ کی طرف میں قطعاً انشاءاللہ نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے اب دوسری طرف الجھا رہے ہیں کہ ایک آیت پیش کی، وہ آیت جس کے ساتھ تعلق نہیں، میں چونکہ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد خاموش ہو گیا ہوں، انہوں نے سمجھا کہ دیکھو آیات کا ترجمہ اور مفہوم کے بارے میں اس کو الجھاؤ ہے ایسے نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے آیات جو ہیں وہ اجمالی حیثیت رکھتی ہیں اکثر، اگرچہ مطلب اس کا یہی ہے، اور اس میں سے یہ تعویل کرنے کے بعد میں کوشش کرے گا، پھر سننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا لڑائی کو کم کرنے کے لیے، اس اختلاف کو کم کرنے کے لیے میں سیدھا حدیثیں بیان کر رہا تھا۔ میرے بھائی ابن حزم رحمہ اللہ کے قول پیش کر کے یہ کہنا کہ دخول جن والوں کے پاس، قائلین دخول جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں جو حدیثیں پیش کر رہا ہوں اس کو ذکر کریں، اس کا آپ اگر تردید کر سکتے ہو تردید کریں، سندن، مانن، مفہومن، ثبوت الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنن ہے یا نہیں، اس پہ بحث کریں۔ حدیثوں کو چھپائے جا رہے ہو اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی جس کو میں نے اجمالی طور پر روایت کی تھی، اسی پہ کہہ رہی ہیں مجھے دلیل دو، مجھے قرآن سے دلیل دو۔ بھائی قرآن، صرف قرآن سے تمام دینی مسائل حل نہیں ہوتے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی وہ قرآن والا ہے، حدیث کو نہیں ماننے والے یہ، اور صرف ہم سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں دونوں کو مانتا ہوں۔ آپ اگر کہتے ہو اسی دلیل کو ذکر کر کے صحابہ کرام کا ترجمہ، مفہوم اس کا، اور پھر مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کہا، پھر کہوں گا یہ کہیں گے تو مفسرین کی اقوال ہے، یہ تو مفسرین نے ترجمہ کی ہے، پھر آپ اپنا ترجمہ کو بہت بڑی حیثیت دینے کی کوشش کرو گے۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، میں اب آپ کے سامنے کچھ احادیث ذکر کرنے لگا ہوں۔ دوبارہ آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، آپ ان حدیثوں کو ایک ایک کر کے جواب دیں، ابن حزم رحمہ اللہ کے نظریہ، اس کے الفاظ کو ذکر کر کے اجمالاً اس کا ترجمہ کے بغیر ذکر کر کے یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہی دلیل ہے۔ دلیل ابن حزم رحمہ اللہ کی رائے نہیں ہوتی، میں جانتا ہوں اس میں اختلافات ضرور ہے، لیکن اختلافات تو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف ان لوگوں کے پاس ہے جو اختلاف رکھتے ہیں کسی مضبوط دلیل کو، اور اس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں تو بے شک اختلاف رکھیں، لیکن بات دلیل کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے احادیث سنو ایک ایک کر کے، اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان ہے اور ان کے حدیث پر ایمان ہے، اور اس کو اگر ایمان کا جز سمجھتے ہو، احادیث سنیے۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث سنا دوں۔ یہ مطرف ابن عبد الرحمن العنق ہے، فرماتے ہیں کہ حدثتنی ام ابانہ
بنت وازع عن ابيها ان جدها الزارع انطلق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام ابان جو ہے اس کا دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس کا بیٹا یا اس کا بھانجا تھا. وہ کہتے ہیں ان کے دادے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس بچے کو لے کے. فلما قدمنا علی رسول اللہ المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم مدینہ میں آئے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان معی ابن لی او ابن اخت لی مجنون اتیتک بہ تدعو اللہ عز وجل لہ، میں اپنے بیٹے یا بھانجے کو لے کے آیا ہوں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اور لے کے آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ اس کے حق میں دعا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتینی بہی، ان کو اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ. دادا ان کے فرماتے ہیں فانطلقت بہ الیہ، میں اس بچے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا جو قافلہ کے اندر تھا، اور اس کو سفر کا کپڑا ہٹا کے دو بہترین خوبصورت کپڑا پہنا کے پھر وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ گیا. فقال ادنہ منی، فرمانے لگے اس بچے کو میرے نزدیک کریں. اجعل ظہرہ مما یلینی، فرمایا اس کے پشت میری طرف کر دیں. فاخذ بمجامع ثوبہ من اعلاہ واسفلہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو اوپر نیچے سے ہٹایا. فجعل یضرب ظہرہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پشت کے، اس بچے کی پشت کو مارنے لگے. حتی رأیت بیاض ابطیہ، مار رہے تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھایا تو ان کی سفید بغل کا جو سفید حصہ ہے وہ بھی نظر آنے لگے. یعنی پوری تفصیل سے بتا رہے ہیں. وہو یقول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارتے ہوئے فرما رہے تھے اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کا دشمن. اندر جو پاگل ہے، بچے جو پاگل ہے اس کے اندر جن ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اور اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن نکل جا، نکل جا. فاقبل ينظر نظر الصحیح لیس بنظرہ الاولی، اور جب دو تین دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو دیکھا وہ دیکھنے لگے پہلی کی طرح نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظر سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک چیز نکل گئی ہے. ثم اقعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ، پھر اس کو جب صحیح دیکھنے لگے اپنے سامنے بٹھایا. فدعا لہ بماء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پہ لگایا. ودعا لہ، اور اس کے لیے دعائیں بھی کی، اس کے حق میں دعا بھی دی. فلم یکن فی الوفد احد بعد دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفضل علیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کے بعد اس بچے سے کوئی فضیلت والا نہیں تھا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور اس دعا کی وجہ سے وہ بچہ پھر حیثیت والا بھی ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے ایک تو جن نکل گیا اندر سے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائیں بھی دی اور لوگوں کے اندر اب ایک صاحب حیثیت بن گئے. یہ ایک نمبر حدیث سنیے. آگے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، یا تو توبہ طائب ہو جاؤ بھائی، رسول اللہ کے حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ اس کا جواب لے کے آئیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ انکار کیوں کرتے ہو. اور آگے دوسری حدیث سنیے. یہ حیثمی نے بھی روایت کیا ہے، رواہ الطبرانی، اور طبرانی بھی روایت، مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ حدیث جلد نمبر 3 9 صفحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
اچھا دوسری حدیث سنیے، لیکن یہاں بھی میں ایک بات پھر واضح کر دوں، اخرج ہے لفظ، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، نکل جا، اندر ہے تو نکال رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعویلات نہ کیجیے گا، اس کے حدیث صاف صاف مان کر آپ نے مجھے بتانا ہے۔ پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں، صرف میری خاموشی، جو آیت کے بارے میں خاموشی ہے، اسے دلال لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ہے کچھ نہیں بیچارے کے پاس۔ اچھا میری زبان بھی سخت ہوتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے مزید اگر مجھے جواب دینا پڑے تو اس میں کچھ مزید آپ سخت الفاظ سنیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا جا رہا ہے اور مجھ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو میں احادیث پیش کر رہا ہوں اس کا تو جواب دینا، علماء بھی سن رہے ہوں گے، میں تمام علماء سے گزارش کروں گا کہ میرے ان حدیثوں کے اندر کوئی معاملہ ہے یا یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں بن رہی تو آپ بھی واضح کر دیں، اور مجموعی طور پر مجھے یہ بتا دیں کہ یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں۔ عن ابن عباس ان امرأة جاءت بولدها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان به لما وانه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فسعى سعة فخرج من فيه مثل الجرب الأسود فشفى، وفي روایت فسعى۔ یہ مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے، دارمی کے اندر بھی حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حیث میں نے فرمایا وفیہ فرقد الصبح وسقہ ابن معین، یہ اس لیے وضاحت کر دی، اس میں بعض علماء نے اس کی ضعف کی طرف اشارہ کیا، تب انہوں نے ابن معین نے جو امام بخاری کے استاد ہیں فرمایا کہ یہ صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور عورت کے ہاتھ میں اس کا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے عبارت سنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی فقالت یا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاگل ہے، روحانی مسئلہ ہے اس کو، ان به لمن وانه یاخذ عند طعامنا، اور اس کو اس وقت یہ حاضری ہو جاتی ہے، آ جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں اور ہمارے کھانا خراب کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے لیے کچھ دعائیں کی تو اس نے الٹی کر دی، اس بچے نے الٹی کر دی، اور الٹے کے ساتھ کالے کتے کی بچے کی طرف کوئی چیز نکلی، فشفا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ کہاں سے؟ یعنی الٹی کے اندر، منہ کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے، پیٹ کے اندر موجود ہے، جسم کے اندر موجود ہے تو وہ نکل گئی۔ اب نکلنے کا لفظ ہے فخرج، پہلی حدیث کے اندر بھی اخرج لفظ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکل جاؤ اللہ کا دشمن، نکل جاؤ اللہ کا دشمن۔ اچھا تو نکلنے کا لفظ آیا، اب آئیے تیسری حدیث سنیے، دو حدیثیں ہوگی۔ یعلا بن مرہ فرماتے ہیں لقد رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ما رآها احد قبلی، فرمایا لقد رأیت، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تین چیزیں، یعنی تین باتیں، تین عمل دیکھی، فرمایا کہ ما رآها احد قبلی ولا یراها بعدی، ان چیزوں کو نہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھی نہ بعد میں کوئی دیکھے گا۔ لقد خرجت معه فی سفر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلا، اذا كنا ببعض الطریق، جب ہم راستے کے آدھا طے کر چکے، راستہ آدھا طے کر چکے، یعنی سفر چل رہا تھا، ہم سفر کے حالت میں تھے، مررنا بامرأة جالسة معها صبی لها، ایک عورت راستے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک بچہ تھا، اور فقالت یا رسول اللہ هذا صبی اصابه بلاء
وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلَاءٌ يُؤْخَذُ فِي الْيَوْمِ لَا أَدْرِي كَمْ مَرَّةٍ، یہ بچہ ہے اس پر آزمائش آئی ہوئی ہے، مصیبت ہے اس بچے پہ، اور اس کی وجہ سے ہماری مصیبت، ہمارے اوپر بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ دن کو 3 دفعہ یہ بچہ پکڑا جاتا ہے، یعنی جنات کی وجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولینی ہے، اس کو مجھے پکڑاؤ۔ فحملته الیہ فحملہ بینہ وبین واسط الرحل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اٹھا کے لے آئے اور اونٹ کے پاس کی جاوا کے پاس لے کے آئے۔ ثم فغرفاہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کو کھولا، ونفث فیہ ثلاثا، اس میں 3 دفعہ تھوک دی اور فرمایا بسم اللہ انا عبد اللہ اخس عدو اللہ، ثم ناولہا ایاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ انا عبد اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ ہوں، دور ہو جا اے اللہ کا دشمن۔ ثم ناولہا، پھر اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو واپس دے دیا۔ فقال القینا فی الرجعہ فی ھذا المکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں واپس آؤں گا اسی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے بتائیے گا آپ کا بچہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ فأخبرینا ما فعل ھذا، قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المکان، ہم چلے گئے، جب واپس آئے تو اسی جگہ پر عورت کو ہم نے پایا کہ اس عورت کے پاس 3 بھیڑ تھی، بھیڑ بکری۔ فقال ما فعل سبی، فقالت والذی بعثک بالحق ما حسسنا منه شیئا حتی الساعة، کیا بنا تیرے بچے کا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، اس نے کہا اس کے بعد ہم نے کوئی محسوس نہیں کیا، چیز ہی نکل گئی، ختم ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل فخذ منها واحدہ ورد البقیہ، اس کے پاس جو 3 بھیڑ ہیں ان میں سے ایک لے لو، 2 واپس کر دیں اس کو۔ آگے حیثمی فرماتے ہیں رواہ احمد باسنادین، اس حدیث کو مسند احمد کے اندر امام احمد نے 2 سندوں کے ساتھ نقل کیا۔ واحد اسناد احمد، واحد اسناد احمد رجالہ رجال الصحیح، ایک سند جو احمد کی طریق سے نقل ہے اس کے رجال مضبوط ہے، مطلب حدیث صحیح ہے۔ اچھا، 4 نمبر کی حدیث سنیے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن جابر ابن عبداللہ قال خرجنا في غزوة ذات الرقاع حتى إذا كنا بحرة واقم أرزت امرأة بدوية بابن لها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان، فقال ادنيه مني، فأدنته منه، فقال افتحي فمه، ففتحته فبصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اخسأ عدو الله وأنا رسول الله، قالها 3 مرات ثم قال شانك بابنك ليس عليه بأس فلن يعود إليه شيء مما كان يصيبه۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، مشہور جنگ ہے، اس کے لیے ہم جا رہے تھے، یہاں تک کہ حرہ واقم نامی جگہ کے پاس پہنچے تو ایک بدوی دیہاتی عورت اپنے ایک بچے کو پکڑ کے رسول اللہ کے پاس لے آئی اور اس نے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابنی، یہ میرا بچہ ہے، قد غلبنی علیہ الشیطان، یہ اس پر
غالب ہوا یہ بچہ شیطان کی وجہ سے جو اس کے اوپر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ جب اس کو لے کے وہ قریب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا افتحی فمہ، اس کے منہ کو کھول دو۔ جب ففتحت، اس نے اس کا منہ کھولا، فبصق فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے منہ کے اندر رسول اللہ نے تھوک دیا اور فرمایا در بھاگ جا اللہ کا دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے میں حکم دے رہا ہوں۔ یہ باتیں 3 دفعہ کہا اور پھر فرمایا اپنے بچے کو لے لیجئے، اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فَلَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ شَيْءٍ، فرماتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر وہ چیز واپس نہیں آئی، نکل گئی اور بھاگ گئی۔ طبرانی فی الاوسط اور بزار کے اندر یہ حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث سنیے، 5ویں نمبر کی حدیث ہے اور یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ سنیے، اگر واقعی آپ کو حدیث چاہیے، اس کے بارے میں دلائل چاہیے، تو امید ہے کہ آپ ان حدیثوں کو مانیں گے۔ عثمان ابن ابی العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص، قلت نعم يا رسول الله، قال ما أجابك؟ قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، قال ذاك الشيطان أدنه، فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله، ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك، فقال عثمان فلعمري ما احسبه خالتني بعد۔ ترجمہ سنیے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا گورنر بنایا تو میں ان دنوں کے بعد ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا تو نماز میں کوئی چیز ایسے حائل ہو جاتی تھی، آگے آ جاتی تھی کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں اور کیسی نماز پڑھی ہے۔ فلما رأيت ذلك، جب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی شیطان ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، رحلت الى رسول اللہ، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب مجھے دیکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ابی العاص، کیا یہ ابی العاص آ رہے ہو، ابن ابی العاص ہو؟ تو میں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن ابی العاص ہوں۔ فرمایا آپ کو کس چیز نے لایا؟ آپ تو وہاں کے ذمہ دار ہو، ذمہ داری چھوڑ کے کیسے آگے ہو؟ تو میں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض لی شیء فی صلاتی، جیسے کہ میں محسوس کر رہا تھا، سارا کچھ بتا دیا، نماز میں یہ حالت ہے میری کہ شیطان مجھے چھیڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزدیک ہو جاؤ۔ جب میں نزدیک ہوا، اپنے قدموں کے اوپر بیٹھا، اپنے پیروں کے اوپر، آپ نے فرمایا خود ابی العاص فرماتے ہیں فضرب صدری بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ میرے سینے کے اوپر مارا اور میرے منہ کے اندر تھوکا اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن نکل جا۔ یہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ثم قال، اور پھر فرمایا الحق بعملک، عثمان ابن ابی العاص جاؤ اپنے کام میں پہنچو، جاؤ واپس اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ عثمان ابن ابی العاص فرماتے ہیں فلعمری، میری واہب عمر کی قسم ہے، ما احسبہ خالتنی بعد، گمان بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد کہ مجھے یہ شیطان آ کے نماز کے اندر مجھے چھیڑتا۔
مطلب ہے یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخرج، نکل جا. نکلنے کے الفاظ تو دیتا جا رہا ہوں، لیکن آگے پتہ نہیں کان کے اندر روئی ٹھوس کے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور حدیث سن کے اس پہ عمل کرنے کے بجائے پہلی ہی اس کے لیے جواب سوچنے کی کوشش کر رہا ہے. احادیث کو، قرآن کی آیات کو جواب دینے کے لیے بھائی کوشش نہ کر. کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا، ایک ایک حدیث کو ذکر کر اور اس کا جواب دو. آپ نے تو یہ بھی دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے. کتاب ابھی آ رہی ہے. کدھر کتاب ہے؟ آپ کی کتاب آ جائے یہی تعبیرات ابن حزم رحمہ اللہ کی باتیں لکھتے جاؤ گے. تفسیر کبیر والے، ان کا بھی آپ کا مذہب ہے کیا ان کے بارے میں بھی ان کے الفاظ نقل کرتے جاؤ گے اس کتاب کے اندر؟ آپ کا یہی حال ہوگا. وہاں پہ کوئی حدیث ذکر نہیں ہوگی، قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہوگی. اگر کہتے ہو جس آیت کے بارے میں تم کہتے ہو میں نے قرآن سے کوئی دلیل دو تو وہ خاموش ہو گیا. میں اس کے بھی آپ کو بتاؤں اور پوری تفصیل کے ساتھ پیش کروں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اپنا گروپ کو فوراً بند کر دیتے ہو، اسی طرح پڑھنا اگر نہیں ہے تو خواہ ہم سے طلب نہ کیجیے گا. باقی سب ماننے والے ہیں. ایک دو بندے نظر آ رہے ہیں، میں ایک کا تو ابھی بعد میں دیکھوں گا، اس کا تو مزید تفصیل بھی ہے. میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ گروپ کے اندر نام لے کے کسی کو میں بےعزت کرنے کی کوشش کروں. لیکن بات یہ ہے کہ نہ مانوں والوں کے ساتھ آخر وہی کام ہو سکتا ہے. اصل میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کے ارادے سے بھی بچائے، کیونکہ اصلاح مقصد ہے، دین سمجھانا مقصد ہے. توہین قطعاً ارادہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے عمل کے میں تردید کر رہا ہوں. لیکن اوپر سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. بھئی یہ حدیثی میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو. آئیے چھٹے نمبر حدیث آپ سنیے. عن خارجة بن السلط التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إن حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. تو اس حدیث کا ترجمہ سنیے. یہ راوی حدیث اپنے چچا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہو کر واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ایک قوم ملی جو ان کے پاس ایک بندہ تھا، اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا. کہنے لگے کہ انا حدثنا، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کا جو ساتھی ہے جس کے پاس جا کے تو مسلمان ہو کے آ رہا ہے، اس کے پاس خیر ہے، یعنی کہ اسلام ہے، ہدایت کی باتیں ہیں. فہل عندک شیء، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، آپ ان کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو کہ اس کا تو علاج کر لے. فرماتے ہیں فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب، میں نے اس کا علاج کیا فاتحہ پڑھ کے تو وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے مجھے 100 بکریاں دے دی. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا. فاخبرتہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے فرمایا بس یہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں پڑھی، یعنی کہ کوئی شرکیہ کلام تو نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں نے صرف فاتحۃ الکتاب یعنی فاتحہ پڑھی ہے، اور میں نے 3
فرقا بفاتحۃ الکتاب ثلاث ایام، 3 دن مسلسل میں پڑھتا رہوں صبح و شام کر کے، کلما ختمہ جمع بذاقہ ثم تفلا، اور جب ایک دفعہ سورت ختم ہوتی تھی تو میں تھوکتا تھا، تھوک کھٹے کر کے میں اس کے اوپر پھینکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ نے اس کو فرمایا آپ نے صحیح کام کیا، یہ جو آپ کو انہوں نے مزدوری دی ہے تو یہ آپ رکھ سکتے ہو۔ لوگ باطل یعنی شرکیہ کلام پڑھ کے دم کر کے وہ کھاتے ہیں، تو آپ حق قرآن فاتحہ پڑھ کے جب دم کر کے لے کے آئے ہو تو زیادہ حقدار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو پہلی میں بھی یہ 2 نمبری کرتا تھا، دم کر کے پیسے لیتا تھا، آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ قرآن پڑھ کے دم کرنا 2 نمبری ہے یا حق ہے۔ رقیۃ حقن، یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور تم کہتے ہو یہ میں پہلے بھی یہ فراڈ کرتا تھا، تو ہی فراڈ ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے تو کبھی فراڈ کا سوچا بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جائے، اور نہیں ہوتا تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہ احادیث ساری اس بات کے دلیل ہیں کہ اندر چیز تھی، دم کیا تو نکل گئی، اور اس بندے نے صاف بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرج کہا، حدیث کے اندر ان چیزوں کا صاف ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اخرج ذکر فرمایا، نکل جا۔ اچھا، نمبر 7 حدیث سنیے۔ یہ حدیث میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگم ہماری ماں صفیہ کے بارے میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے آئے تو جب باہر نکلے 2 بندے ان کو دیکھ کے جلدی نکلنے لگے، بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلی رسلکما، کھڑے ہو جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ بیگانی نہیں ہے۔ انہوں نے جب کہا اللہ کے رسول یہ ہم کیسے سوچ بھی سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا؟ ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی چال چلتا ہے، یعنی خون کی جگہ رگوں کے اندر چلتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ تو یہ بھی صاف حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہو کہ اندر گھس ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اندر گھسنے والے جو لوگ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان سے ہم دلیل مانگتے جا رہے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں دے پا رہا۔ بھائی ایک ایک کر کے مجھے ان حدیثوں کا جواب دو گے نا، میں آپ کی طرح ہر درم قطعاً نہیں ہوں، میں مان لوں گا، لیکن حدیث کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بہرحال عالم آدمی ہو اگر ہے واقعی، کتاب آ رہی ہے آپ کے، ہم نے تو کتاب لکھنے کا سوچا بھی نہیں ہے، تو بہت بڑے کچھ ہو تو کتاب لاؤ نا، کیا لکھا آپ نے، تاکہ وہ بھی پڑھ لیں، ہمیں اگر فائدہ ہے تو ہمیں تو کسی بھی کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور حدیث سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا تصاوب احدکم فلیکظم ما استطاع، اور دوسری روایت میں اسی مسلم کے اندر فلیضع یدہ ما استطاع علی فمہ فإن الشیطان یدخل مع التصاوب، فرمایا جب جمائی آ جائے تو اپنا ہاتھ منہ کے اوپر رکھو، کوشش یہ کرو کہ جمائی آئے نہ، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمایا فإن الشیطان یدخل مع التصاوب، کیونکہ جب آپ جمائی لیتے ہو، منہ کھولتے ہو، تو شیطان اس جمائی کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے کچھ پوسٹ لگائے ہیں، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ، بھئی صاف حدیث کا ترجمہ کیا کرو۔ مجھے فخر ہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور صحیح عقیدہ کو میں نے اپنایا ہوا ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے، میرے ہم نوا علماء اور ہم مسلک علماء کا یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ہمارے یقین ہے، صحیح حدیث آ جائے ہم اس پہ بغیر کسی چنو چرا کے مان لیتے ہیں۔ اگر آپ نے واقع تم اہل حدیث ہو یا حدیث کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے ہو، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ حدیث کو ماننے والے نہیں ہو،
کیونکہ اس دن قرآن کرتا رہا. صرف قرآن کرنے والے جو ہیں حدیث کے منکر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. ویسے ہی آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے تو اس حدیث کے اندر بھی یہ ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّسَاؤِ، جماعی کے ساتھ شیطان اندر داخل ہوتا ہے منہ میں. رواہ مسلم و ابو داؤد، ابو داؤد اور مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. میرے بھائی اگر آپ تردید کرتے ہو تعویل نہ کریں، اس کے جواب میں حدیث لائیں یا اس کو منسوخ ثابت کریں یا اس کو ضعیف ثابت کریں، کچھ تو کریں. صحیح بخاری مسلم کے حدیثوں کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اچھا، یہ 8ویں نمبر حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. جب بھی کوئی بندہ نیند سے اٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دفعہ ناک پہ پانی چڑھا کے اسے دوبارہ گرا کے صاف کرے، کیونکہ شیطان جو ہے نتنے کے اندر رات گزارتا ہے، اوپر ناک کے اوپر کے حصے کے اندر رات گزارتا ہے. تو اب بتاؤ، ناک کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے، منہ کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے، اور اخرج بھی کہا جا رہا ہے، اور یجری مجرد دم بھی ہو رہا ہے. یہ سارے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر کل کہہ دیتے ہو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی، ماننے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں. میرے بھائی اگر آپ دم کو نہیں مانتے ہو تو وہ الگ چیز ہے، آپ اس کے لیے الگ سوال کریں، ہم اس کا جواب الگ دیں گے. لیکن جس ٹاپک کو ہم اس وقت چھیڑ رہے ہیں، آپ جس حدیث کو، جن احادیث کو، جس مسئلے کو نہیں مانتے ہو، ابن حزم رحمہ اللہ اور تفسیر کبیر والے امام رازی وغیرہ ان کے قول اور ان کے منطق پہ چل رہے ہو، وہ بے شک قابل احترام علماء ہیں، ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن دلیل ہوتی ہے قرآن کی آیت یا حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہرحال باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں پھر ذکر کرو گے، کچھ پوسٹ لگانے کو کوشش کرو گے، اور آگے آپ کی کتاب بھی آ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ پھر سوچتے ہیں. یہ میں سوچ رہا تھا کہ مختصر سی بات ہو جائے، لیکن طویل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، اگر ناحق میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.